Islamic or information. کیا ملتا ہے وہ ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے، خود اپنی زندگی میں اپنے عمل میں اس کو لانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کی رائے کو قبول کر لیا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا بھی ٹھیک ہے گروپ بن گئے ہیں، خندق جا کے کھودو، اور آپ اپنے خیمے میں یا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہو۔ یہ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کیا کہ صرف دکھانے کے لیے روایتی طور پہ تشریف لائے، کسی سے کدال پکڑی، زمین پہ ماری، تصویر بنی، ریکارڈ میں آ گئی، کدال زمین پہ ڈالی، مٹی جھاڑی اور واپس۔ یہ ابھی جیل بھرو تحریک میں کیا ہوا؟ یہی ہوا نا۔ تو ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ بنفس نفیس خندق کھود رہے ہیں۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ آپ کا پیٹ گرد آلود ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی ساتھ جتنی دیر وہ لگے رہے اتنی دیر ساتھ سارا کچھ ساتھ رہے، اور ہر کام میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ ایک بات تو ایسا لیڈر ہونا چاہیے، ایسا رہنما ہونا چاہیے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے گھل مل کے کام کرے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کی اور ایک رہنما کی، ایک ذمہ دار اور امیر کی جو ہے وہ صفات گویا کہ اس کی تعلیم دی ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں، آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں فرشتوں کو تو نہیں پیش آتی، کس کو پیش آتی؟ انسان۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں سے ہی آتے ہیں، اور اللہ پاک اسی زبان کے نبی بھیجتے ہیں جس قوم میں بھیجنا ہوتا ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی زبان والے ہی نبی بھیجتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ، اچھا دو چیزیں۔ تیسری چیز، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ اکیلے صحابہ کرام کو اتنی بھوک اور مشقت میں چھوڑ کے اکیلے وہاں جا کے کھانا کھا لیں، یا دو چار کو ساتھ لے جائیں جو مخصوص ہیں، قریبی ہیں، اور باقی اسی طرح بھوک اور مشقت برداشت کرتے رہیں اور ان کی پرواہ اور فکر نہ ہو۔ نہیں، انہوں جائیں گے تو سارے جائیں گے، سب کو لے کے گئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی برکت سے یہ معجزے کے طور پہ تھوڑے سے کھانے کو پورے لشکر کے لیے کافی کر دیا۔ برکت تو اللہ پاک عطا فرماتی۔ یہ بات دیکھیں، برکت کثرت میں نہیں ہے، برکت کثرت میں نہیں ہے، کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ بعض اوقات تھوڑی چیز کافی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے یہ موبائل لیا ہوا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ سالوں سال چلے، بے برکتی یہ ہے کہ آئے دن خراب ہو جائے، آپ کو چینج کرنا پڑے، پیسے پہ پیسہ خرچ ہوتا رہے گا، اگرچہ آپ کے پاس کروڑوں ہے لیکن اسی طرح ضائع ہو رہا ہے، اسی طرح ضائع ہو رہا ہے۔ تو برکت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں نہیں ہوتی، اور برکت اطاعت سے آتی ہے، نافرمانی سے نہیں۔ نافرمانی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ غزوہ خندق اور اس سے ہمیں ملنے والے اسباق۔ اس میں ایک خاتون کی بہادری وہ بھی آئی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آیا کہ پہلے تو خوف تھا، سردی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کی اطاعت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا دی تو سارا خوف بھی جاتا رہا، سردی بھی ختم ہو گئی، اور اس اطاعت کی برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے وہ میرے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ خوف تھا وہ بھی ختم، سردی لگ رہی تھی وہ بھی ختم۔ تو اللہ پاک ہی، پھر اللہ پاک نے اس جنگ میں جو فتح دی ہے اس میں مین چیز
صحابہ کرام کا صدق اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو قبول کرنا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ بغیر جنگی تیاری کے. تو ہمیں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کے بقدر کیا کرو، دشمن کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو، اور انہی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرو. بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پہ ہو. مدد اللہ کی آئے گی تو یہ ظاہری اسباب تمہیں کام دیں گے، وگرنہ تم لشکر میں زیادہ ہو، مال و اسباب میں، اسلحے میں، ٹیکنالوجی میں تم آگے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط نہیں ہے، تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو کامیابی اس مال و اسباب میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اللہ سے دعا مانگنا اور دل میں اخلاص کا ہونا، یہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے. اچھا، ایک چیز اس میں جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا خندق کھودنے کا، یہ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی، اور یہ اہل فارس کا طریقہ تھا، اور اہل فارس جو تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے. آپ نے اختیار کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنگ کے اندر دشمن کے طریقے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور ان کے آلات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کے بنائے گئے آلات، تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، تو ڈھال ہے، یہ چیزیں ان کے بنائے ہوئے آلات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. غزوہ طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق استعمال کی پتھر پھینکنے کے لیے، اور وہ غیر مسلموں کی ایجاد تھی اس وقت. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تستر کے اندر منجنیق کے استعمال کا حکم دیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منجنیق کا استعمال کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے بنائے ہوئے آلات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. ہاں، ایک طریقہ آتا ہے تدخین، اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تدخین. وہ ہوتا ہے دھواں چھوڑ دینا، جس سے دشمن مر جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں. آج کل جیسے گیس کہہ لیں، زہریلی گیس چھوڑ دینا جس سے لوگ مر جاتے ہیں. ایٹم کہہ لیں، ایٹم بم چھوڑ دینا. تو اس کا استعمال صرف اور صرف اس حالت میں جائز ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہیں اور ان کو زیر کرنے کے لیے کوئی اور صورت نہیں بچی آپ کے پاس. اس موقع پہ یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ چیز استعمال نہیں ہو سکتی. باقی عام جو معمول کے مطابق ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. Islamic or information.